پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے انسانیت کی یہ کہا جائے کہ ابتدا کی، سٹارٹنگ کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے زمانے کے اندر انسان کی عقل، انسان کا شعور، انسان کا غور، فکر، تدبر، علم جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھا جائے تو لوگ اتنے باشعور نہیں تھے، اتنا علم نہیں تھا جتنا آج کے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس ہے۔ وہ عقل کی اس معراج یا عقل کے اس لیول پر ابھی تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ ابھی بھی سٹارٹنگ تھی انسانیت کی۔ تو آدم علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں کے علم، ان کی عقل، ان کے فہم کے حساب سے علم دے کر ان کے پاس بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ظاہر ہے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے تو نہیں تھے۔ انہوں نے زندگی گزاری تھی، تجربات، ایکسپیرینس ان کے ہوئے، انہوں نے کچھ علم حاصل کیا، کچھ مہارتیں حاصل کی، عقل کو کچھ استعمال کیا، علم کو استعمال کیا، شعور کو استعمال کیا۔ تو اب ان کی عقل کا لیول جو تھا وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں سے بڑھ چکا تھا۔ تو لہٰذا اب اس زمانے کے لوگوں کے لیے اگر ایسا نبی بھیجا جاتا کہ جس کو علم آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا تو یقینی طور پر وہ تبلیغ یا اللہ کا پیغام اس طرح نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس لیے ادریس علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب لوگوں کی عقل، شعور تھوڑا سا بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اتنا علم، اتنا فہم، اتنا شعور، اتنے معجزات، اتنے کمالات دے کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ پھر ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھوڑے سے اور اپڈیٹ ہو چکے تھے، عقل، فراست، فہم کے اندر، مہارت کے اندر، کمالات کے اندر تھوڑا ان کا جو لیول تھا تھوڑا اور اونچا ہو چکا تھا۔ اب وہ ادریس علیہ السلام کے زمانے کے لوگ نہیں تھے بلکہ اس سے چینج ہو چکے تھے علم کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام سے زیادہ علم دے کر بھیجا، زیادہ معجزات دے کر بھیجے، اس لیے کہ زمانہ اب زیادہ معجزات کا تقاضا کر رہا تھا، زیادہ کمالات کا تقاضا کر رہا تھا۔ اگر مثال کے طور پر ادریس علیہ السلام دنیا میں آئے اور ان کے بعد جانے کے بعد اللہ ایک اور نبی کو 100 سال کے بعد بھیجتا یا 200 سال کے بعد بھیجتا اور باتیں وہی ہو رہی ہوتی جو ادریس علیہ السلام کر رہے ہیں، کمال وہی دکھائے جا رہے ہوتے جو ادریس علیہ السلام کر رہے ہیں، دکھا رہے تھے، تو اس زمانے کے لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ باتیں تو 200 سال پرانی ہیں، یہ باتیں تو پہلے لوگوں کی ہیں۔ آج ہماری عقل کے مطابق بات کی جائے، ہمارے شعور اور علم اور فہم کے مطابق بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر جب زمانے کی نفس کو دیکھا کہ انسان اپنی عقل کو کتنا استعمال کر چکا ہے، انسان اپنے شعور کو، غور و فکر کو کتنا استعمال کر چکا ہے اور اس کا لیول پہلے آنے والے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے کتنا زیادہ ہو چکا ہے، تو اس زمانے کے لحاظ سے، ان کے علم و فہم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اتنا ہی علم عطا کر کے بھیج دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے معجزات دکھائے تو وہ ہکے بکے رہ گئے، اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جن چیزوں کا تقاضا کرتا، جو سوال کرتا، اس سارے سوالات کے جوابات، معجزات، کمالات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی عطا فرما دیے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اب لوگ وہ تو نہیں تھے کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے تھے، یقینی طور پر وہ بڑھ چکے تھے علم کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لحاظ سے کمالات دے کر بھیج دیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو دیکھا کہ دور کیا تقاضا کر رہا ہے، اس وقت جادو کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے مبارک عطا فرمایا کہ جو غزہ بن جایا کرتا تھا، جس کے اندر اور بہت سے کمالات تھے۔ تو اس وقت چونکہ یہ ایک انوکھی چیز ان کے سامنے آ رہی تھی تو لہٰذا یہ انوکھی چیز ایسی تھی کہ جو بظاہر لوگوں کو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ شاید یہ جادو ہے۔ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا جب عصا اژدہا میں تبدیل ہو رہا ہے، جب اپنی ہیئت چینج کر رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں بظاہر یہ آیا کہ جس طرح باقی کہا جائے کہ جادوگر کمالات کرتے ہیں تو ان کا عصا بھی جادوگری کی کیٹیگری میں ہے، یہ بھی اسی قسم کا ایک جادو ہے۔ تو اس لیے فرعون نے کیا کیا، اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ مقابلہ کرو ان کا۔ جب انہوں نے اپنے اس کہا جائے کہ فیلڈ کے اندر ساری زندگی گزار دی تھی اور ایک لمبا عرصہ جادوگری میں انہوں نے گزارا، سیکھنے میں گزارا، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر دیکھا اور ان کا یہ کمال دیکھا، یہ معجزہ دیکھا، تو برملا ہو کے اٹھے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو ہماری پوری نسل میں سے کوئی نہ کوئی تو جانتا کہ انہوں نے کس سے سیکھا ہو، کوئی نہ کوئی تو جانتا کہ ان کا استاد کون ہے، کوئی نہ کوئی تو کبھی تو ان کو دیکھا ہوتا
کہ یہ جادو کس قسم کا ہے، لیکن یہ اگر جادو بقول تمہارے دکھا رہے ہیں اور ایسا جادو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں، معاذ اللہ بظاہر جادوگری کی بات کی جائے تو وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اگر یہ جادو ہوتا تو اس کا مقابلہ تو آج ہم کر ہی نہیں پا رہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جادو نہیں ہے، یہ جادو کا کہیں نہ کہیں توڑ کے پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو توڑنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کی تپش کو یا اس کی اثرات کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی توڑ موجود ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دکھایا گیا، جب وہ عصا میں تبدیل ہوا، سارے کے سارے جادوگر ہکے بکے رہے اور ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے نبی بھیجے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد، اس مقابلے اور مناظرے کے بعد، جب اس اژدہا نے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا تو کیا ہوا؟ وہ پوری کی پوری جادوگر کی جو پوری ٹیم تھی، پورا کیٹیگری تھی، وہ پورا گروپ تھا، وہ سارا کا سارا سجدے میں گر گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھ لی تو الغرض کہ ہر دور کے اندر جب اللہ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو دور جس چیز کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے اللہ نبی کو وہی چیز عطا فرماتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر لوگ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کریں اور میرا بھیجا ہوا نبی وہ چیز نہ دکھا سکے تو یقینی طور پر یہ کس کے اندر آ جائے گا، یہ ان کی شکست ہو جائے گی، ان کے معاذ اللہ جو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے نبی ہیں، دعویٰ آپ نے غلط کیا ہے، اس کے اندر وہ سچائی نظر آئے گی۔ تو لہٰذا ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا، جب بھی کسی رسول کو بھیجا، ان کو وہ تمام تر کمالات عطا فرما کے بھیجے جس کا دور تقاضا کر رہا ہے۔ جہاں تک بات سمجھ آ گئی، اب آگے چلیں تو آقا کریم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو زمانہ اپنی جاہلیت، اپنی گمراہی کے اندر عروج پر پہنچ چکا تھا۔ پوری اس روح زمین پر اس وقت شرک تھا، بت پرستی تھی، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ الغرض کے روح زمین پر کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا۔ اب جب زمانہ اس لیول پر پہنچ گیا کہ گمراہی اتنی عروج پر آ چکی ہے اور کہا جائے کہ تاریکی کے اندھیرے اس قدر چھا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ بنا کر دیتا، وہ ہدایت کا نور بنا کر بھیجا کہ جب مکہ کی وادیوں میں وہ چمکا تو اس کی روشنی سے ہر طرف جو تھا وہ گمراہی کے جو بادل تھے وہ جڑ گئے، وہ ختم ہو گئے، اندھیرا دور ہو گیا۔ پھر 40 سال کی عمر میں جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جو زمانے جاہلیت کی رسومات تھی، آقا کریم علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے، مصطفیٰ نے اپنی زبان کے ذریعے ان جہالت والی جو رسومات تھی، جو طرز تھا، جو انداز تھا، ایک ایک کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ فرمایا کہ تم تو کہا جائے کہ زمانہ جاہلیت والی، یعنی کہ ساری جو زندگی گزار رہے ہو جاہلوں والی زندگی گزار رہے ہو، یہ گمراہی والی زندگی، اللہ کے ناراضگی والے کام ہیں، تو لہٰذا ایک ایک کر کے رسول اللہ نے ان کے وجود کے اندر سے، ان کے طرز کے اندر سے، اس معاشرے کے اندر سے ان رسومات کو ختم کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے وہ جہالت کے منصب پر فائز ہو چکے۔ آج اگر ہم یعنی کہ اس پر ہم دیکھا جائے کہ اب تو رسول اللہ آ گئے نا، 1400 سال پہلے رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، رخصت فرما گئے، ہدایت کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہدایت کے لیے ہمارے پاس احادیث موجود ہے، ان کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس علماء اور ائمہ موجود ہے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے تو نہیں آنا، تو اب اگر رسول اللہ کے آنے کے بعد اور ان جہالت اور گمراہی والے طرز اور طریقے جو رسول اللہ نے واضح فرما دی کہ یہ جہالت والی زندگی ہے، یہ جو عادت ہے یہ جہالت والی ہے، یہ جو عادت ہے، یہ طرز جو تم اپنا رہے ہو، جو عمل اپنا رہے ہو، اس کی ایک لسٹ بنا دی قرآن نے اور کہا کہ جو یہ عمل کر رہا تھا وہ اللہ کی ناراضگی کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ مت وہ سمجھے کہ یہ اعمال کرنے کے بعد، یہ کردار یا افعال اپنے اندر لانے کے بعد مجھے نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے 1400 سال پہلے وہ ساری کی ساری لسٹ ہمارے سامنے پیش کر دی۔ اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، قرآن ہمارے پاس موجود، احادیث ہمارے پاس موجود، علماء اور ائمہ ہمارے پاس موجود۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں، فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں ان کا درجہ میری امت کے اندر ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے اندر اللہ نبیوں کو درجہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا اس امت کے اندر میرے جو علم علماء ہوں گے، فرمایا ان کا درجہ ان نبیوں کی طرح، کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا کرتا تھا ہدایت کے لیے، اب چونکہ نبی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب علماء کو عطا فرما دیا۔
وہ ڈیوٹی جو نبیوں کو دیتا تھا، جو رسولوں کو دیتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو عطا فرما دیا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء ایسے ہی ہیں، ایسے ہی درجے کے لحاظ سے جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ ہوا کرتا تھا، جیسے ان کے رسولوں کا درجہ ہوا کرتا تھا. تو الغرض کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے علماء موجود ہیں. 1400 سال پہلے جیسے قرآن نازل ہوا، آج بھی ہمارے سامنے ویسے موجود ہے. ہم بہانہ نہیں بنا سکتے. تو آج کے زمانے کے اندر میرے دوستوں بزرگوں، ہم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے. یار 1400 سال پہلے قرآن آیا تھا، تو آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ ویسا نہیں ہے جیسا 1400 سال پہلے تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود قرآن اللہ رب العزت نے لے لیا. علماء، ائمہ، حفاظ کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے ان تمام احکامات کی کہا جائے کہ حفاظت کی، وہ محافظ بنے، ہم تک پہنچا دیا. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام گفتگو آپ نے سنی، اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کے 1400 سال کے بعد آج ہم 14ویں صدی میں جی رہے ہیں. رسول اللہ نے جو زمانے جاہلیت کے کام تھے، جو افعال تھے، جو کردار تھے کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتا تھا، وہ لسٹ موجود ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے آپ پوچھیں، یہ سوال آپ کی خدمت میں اپنے آپ سے پوچھیں، کیا کبھی ہم نے قرآن اٹھا کر، کیا ہم نے حدیث اٹھا کر، یا ہمیں حدیث و قرآن نہیں پڑھنا آتا، کبھی ہم نے علماء کی خدمت میں بیٹھ کر، ائمہ کے پاس جا کر، اولیاء کے پاس جا کر، کبھی ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضور ہمیں وہ لسٹ بتا دیں، وہ کام بتا دیں کہ جو زمانے جاہلیت والے تھے، تاکہ ہم وہ دیکھ لیں؟ کیونکہ اب نبی نے تو آنا نہیں ہے، اب رسول نے تو آنا نہیں ہے، اب آئے گی تو قیامت ہی آئے گی. لہٰذا اب ہم کسی کے نبی کے آنے سے کہا جائے کہ مایوس ہو چکے، اب نبی نہیں آ سکتا، رسول نہیں آ سکتا، کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی، لیکن وہ تمام تر تعلیمات موجود ہیں، وہ احکامات موجود ہیں، وہ علامات اور نشانیاں موجود ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم علماء کے پاس گئے ہوں، ائمہ کے پاس گئے ہوں اور جا کر کہا ہو کہ ہمیں وہ طریقے بتا دیں کہ جن طریقوں کو منع کرنے کے لیے رسول اللہ دنیا میں آئے؟ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ کبھی ایسا نہیں کیا. ہم دنیا داری کے اندر مشغول ہو گئے. ہم پیدا ہوئے تو ہم نے کلمہ پڑھا، ایک اسلامی گھرانے کے اندر ہمیں اللہ نے فضیلت دی، مقام دیا کہ ہم کفر کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، کفر کے ماحول میں پیدا نہیں ہوئے، اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئے. گھٹی کے اندر ہمیں ایمان دیا گیا، گھٹی کے ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا گیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا، یہ بہت بڑا کرم تھا. ہو سکتا تھا کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم کیا بگاڑ لیتے اللہ؟ ہم کیا کہہ سکتے تھے اللہ کا؟ جو جانور پیدا ہوا ہے، کیا کتا اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کر سکتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے کتا کیوں پیدا کیا؟ کیا کوئی جانور اللہ کے سے اعتراض کر سکتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے جانور کیوں پیدا نہیں کیا؟ وہ خالق و مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کو جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ مالک ہے، خالق ہے. خالق اپنی مخلوق کے اندر، تخلیق کے اندر جو کرے اس کی مرضی ہوا کرے، جو کرے. تو ہم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، ہم کسی کہا جائے کہ غلط فہمی میں، خوش فہمی میں مبتلا ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کلمہ پڑھ لیا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے صرف اللہ کو ایک مان لیا، رسول کو نبی مان لیا، آخری نبی مان لیا، اور قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، تو یہ کرنے کی وجہ سے ہم جنتی ہو گئے، ہم اللہ کے مقبول بندے ہو گئے. صرف یہی کرنے کی وجہ سے ہو گئے. تو اگر یہی کرنے کی وجہ سے بندے نے مقبول ہونا تھا تو پھر وہ ساری لسٹ جو قرآن نازل ہوئے تھے اس پر وہ نازل ہوا. کلمہ تو ہر شخص پڑھ رہا ہے، نمازیں تو ہر شخص پڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں زکات ادا کر رہا ہے، وہ دین کے احکامات پر عمل تو کر رہا ہے. تو اگر بظاہر ان چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتا، تو پھر جو کفار تھے اس وقت، کفار مکہ، قریش مکہ، تو یہ بھی تو بظاہر کام کر سکتے تھے. رسول اللہ کے سامنے جو منافقین تھے وہ بھی رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. زکات کی باری آتی تھی، منافقین زکات دیتے تھے. جب انتقال ہوتا، ان کا مر جاتے، تو رسول اللہ نے کئی بار ان کا جنازہ پڑھایا منافقین کا. یہ کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ جس کا جنازہ امام الانبیاء پڑھائے. اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا؟ اس سے بڑا اور کیا درجہ ہوگا؟ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ بندہ دنیا سے جائے، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے خود امام الانبیاء تشریف لائے. لیکن ہوا کیا؟ جب وہ منافقین جو اس طریقے سے بظاہر زندگی گزار رہے تھے اور اپنے ذوق میں خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید یہی چیزیں کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بخشے گئے اور ہم مقام کہا جائے کہ مقام مقبول تک پہنچ گئے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. جب یہ بات ہوئی، جب ان کا جنازہ پڑھایا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب منافقین کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ تو منافق تھے. کہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ اس کے کردار کے اندر زمانے جاہلیت والی چیزیں پائی جا رہی تھی. ہمیں پتہ تھا یہ منافق ہے، یہ اسلام سے اس طرح دین پر اس طرح محبت میں اس پر عمل نہیں کرتا.
تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا بڑا مقام اس کو دے رہے ہیں کہ خود اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنا جبہ مبارک کفن کے طور پر اس کو دیا اور کہا کہ اس کو کفن کے طور پر میرا جبہ پہنایا جائے۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور اتنا بڑا مقام ان کو آپ دے رہے ہیں کہ اپنے جبہ مبارک زیبتن کا جو آپ زیبتن کرتے ہیں وہ آپ کفن کے طور پر دے رہے ہیں، خود جنازہ پڑھا رہے ہیں، خود دعائیں کر رہے ہیں، یا رسول اتنا بڑا مقام ان کو دے رہے ہیں۔ حالانکہ بظاہر یہ وہ کام نہیں کرتے، یہ اپنے ذہن میں مسلمان ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے کے لیے ارشاد فرما دیا۔ فاروق اعظم کے اس جملے پر آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر بندہ اس طرح زندگی گزارے کہ زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل کے اندر ایمان کا نور ہے ہی نہیں، زبان سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان کی باتیں کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئے تو پسے پش ڈال دیتا ہے اور اپنی عقل کو اپنے فہم کو آگے رکھتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کا جنازہ کوئی عام آدمی کیا، میں امام الانبیاء بھی اگر اس کا جنازہ پڑھاؤں اللہ تب بھی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اس کا جنازہ امام الانبیاء سے بڑی شخصیت کون سی ہے کہ جن کی وجہ سے کائنات آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا لوگوں تمہاری کرتوتیں ایسی نہیں ہے کہ تمہیں عذاب سے بچا لیا جائے۔ آج اپنے محاسبہ کر کے دیکھیں، معاشرے کا، بازاروں کا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنا ذاتی طور پر محاسبہ کر کے دیکھیں، کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا، کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے چھوڑا ہو کہ جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ ہے۔ ہماری صبح جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کی نافرمانی میں کھلتی ہے، ہماری رات کو آنکھ بند ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی میں بند ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب نہیں آ رہا۔ پچھلی امتیں تو ذرا سے یہ کام کیا کرتی تھی عذاب آ جایا کرتا تھا، آج ہم پر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فرمایا اے محبوب اگر ہم ان پر عذاب نہیں بھیج رہے، اگر ہم ان کو تباہ برباد نہیں کر رہے، اگر ہم ان کو رزق پھر بھی دے رہے ہیں، ان کو پانی پھر بھی دے رہے ہیں، ان کو شفا پھر بھی دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری نافرمانی والے کام کر رہے ہیں، تو فرمایا مت یہ گمان کرے کہ ہم ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا تو محبوب ہم آپ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے رہے۔ اللہ یا رسول اللہ تو میرے دوستوں بزرگوں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ پوری امت پوری کائنات بچی جس مصطفیٰ کی وجہ سے ہو، وہ مصطفیٰ جس کا جنازہ پڑھا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی فضیلت کیا ہوگی، اس کی بخشش اور مغفرت کا کیا اس کے اندر امکان یا شک پایا جا رہا ہوگا، وہ تو بخشا گیا۔ اس منافق نے بھی یہی سمجھا تھا کہ امام الانبیاء جنازہ پڑھائیں گے تو میں بخشا گیا، وہ منافق تھا لیکن اس کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ امام الانبیاء پڑھائیں گے تو میں بخشا جاؤں گا۔ اس منافق تھا لیکن اس کا بھی یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ اگر مصطفیٰ اپنا جبہ مجھے کفن کے طور پر دیں گے میری بخشش ہو جائے گی، اللہ حیا فرمائے گا۔ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے پروانہ جاری کیا اور پیغام جاری کیا قیامت تک آنے والے کے لیے کہ اگرچہ تم پیدا میری امت میں ہو گئے ہو، اگرچہ تم پیدا میری اس امت مصطفیٰ میں ہو گئے ہو، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہو، افعال بظاہر تمہارے لگ رہے ہیں، لیکن اگر ایمان کا نور تمہارے دلوں میں نہیں پایا جا رہا تو مت سمجھو کہ تم صرف کلمہ پڑھنے سے ہی تمہاری بخشش ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے دوستوں بزرگوں ہمیں وہ لسٹ دیکھنی چاہیے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج آپ وہ لسٹ دیکھیں، آپ کو پہلی وہ نشانی سے لے کر آخری نشانی تک جتنی نشانیاں ہیں آپ کو اپنے معاشرے کے اندر پائی نظر آ رہی ہیں، ایک نشانی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی، لیکن ہم اتنا اطمینان کے ساتھ اتنے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، نہیں دیکھا کہ وہ تمام جاہلیت کی رسومات، وہ افعال، وہ حرکتیں، وہ کردار کہ جن کو منع کرنے کے لیے، لوگوں کے وجود کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے ختم کرنے کے لیے خود امام الانبیاء دنیا میں آئے، وہ آئے اور بتا کر چلے گئے۔ آج ہم 1400 سال کے بعد اپڈیٹ زمانے کے اندر جی رہے ہیں، لیکن ہمارا کردار وہی ہے جو 1400 سال پہلے کافر اور مشرکوں کا ہوا کرتا تھا۔ تو اپنے اندر یہ بیداری پیدا کریں، یہ خوش فہمی کے اندر اپنے ذہن میں اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر نہ کریں، یہ اطمینان نہ پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم جنتی ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم بخشے گئے۔ ان علامات کو دیکھیں اللہ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے صرف آمنا یہ کہا کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، صرف ایمان لانے کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا، تم سمجھتے ہو تمہیں ترک کر دیا جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے؟
اور میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے فقط نہیں چھوڑا جائے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو زبان سے تم نے دعویٰ محبت دعویٰ ایمان کیا ہے، پھر تمہارے کردار کے اندر سے اس ایمان کی جھلک نظر آنی چاہیے، تب جا کر تمہیں کہا جائے کہ جنت کی بشارت دی جائے گی۔ لیکن آج اگر ہم ان تمام نشانیوں کو کھنگالیں، میرے دوستوں بزرگوں، یہ المیات کرتے دل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کبھی بیٹھ کر تنہائی میں نیٹ پر وہ سرچ کریں کہ زمانے جاہلیت کے اندر وہ کون سے کردار تھے کہ جن کو منع کرنے کے لیے خود امام الانبیاء آئے، وہ سارے کے سارے افعال آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔ سر فہرست ہم سمجھتے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد ہم پیدا ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقلیں، ہمارا فہم، ہمارا علم، ہمارا شعور، ہمارا تدبر، ہماری ایجاد کرنے کی چیزیں، یہ 100 سال پہلے جو لوگ تھے ہم ان سے زیادہ عقل مند ہو گئے۔ یہ آج کے لوگ ہم سمجھتے ہیں کیا جو 500 سال پہلے 600 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہوا کے اندر بندے اڑا کریں گے جہاز کے ذریعے؟ وہ گمان ہی نہیں کر سکتے تھے۔ پانی پر انسان کہا جائے کہ سفر کرے گا، یہ کس کے ذہن میں تھا؟ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ہوگا؟ آج موبائل کا جدید دور آ چکا، ڈیجیٹل دور آ چکا، کیا 1000 سال پہلے کے لوگ یہ گمان بھی کر سکتے تھے کہ ایسے زمانہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں ناز اور فخر ہوتا ہے ہماری عقلوں پر، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اتنے شعور والے ہو گئے، ہمارے اندر یہ علم آ گیا، ہم یہ ایجادات کر رہے ہیں، ہم اپڈیٹ زمانے کے اندر جی رہے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ان علامات کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم اپڈیٹ اور غور و فکر کے اور عقل کے اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم پچھلے والوں کو جاہل سمجھ رہے ہیں، وہ رسومات و علامات دے کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عقل اور فہم و فراست کے لحاظ سے جو ہم خود کو اپڈیٹ سمجھ رہے ہیں، وہ علامات ہمارے اندر ساری 1400 سال پہلے جاہلوں والی پائی جا رہی ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ جب اس بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ جب ان سے قتل ہو گیا اس کے بعد جان نکل گئی۔ اب اس میت کے ساتھ اور لاش کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ابھی انسان کی ابتدا ہو رہی تھی، اس سے پہلے کوئی میت ہوئی نہیں تھی۔ حابیل اور قابیل سے پہلے کوئی میت ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی قتل نہیں ہوا تھا، تو کسی کو کیا پتا کہ جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ میت کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں؟ یہ کب کی میں بات کر رہا ہوں؟ آدم علیہ السلام کے زمانے کی، یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، 1400 سال پہلے کی بات نہیں، یہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی کہ 2000-3000 سال پہلے کی بات کی جائے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کا کمپیریزن کریں، مقابلہ کریں اور یہ سمجھیں کہ آج ہم شعور کے کس لیول پر پہنچ چکے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تو جاہل تھے، ان کا فہم، ان کا فراست آج کے لوگوں کے جیسا تو نہیں ہے۔ اتنی ایجادات، اتنی اپڈیٹ ان کو کیا پتا تھی؟ آج ہم اس سے بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں، اویئر سیٹ ہو چکے ہیں، آج ہماری شعور، ہماری عقل بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ لیکن اس وقت قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کا حال کیا تھا۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں میں، جب اس بھائی کا قتل ہو گیا، قرآن کہتا ہے کہ وہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، لیکن جب میت ہو گئی تو فرمایا تھا تو بھائی نا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ فرمایا تھا تو بھائی، لیکن اس بھائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد میں نے اس کی میت کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو غسل کیسے، نہیں پتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو آسمان سے بھیجا، وہ کوے آئے آپس میں لڑے، یہ تربیت کے لیے اللہ نے فرمایا، وہ کوے آئے آپس میں لڑے، ایک کوا مر گیا، دوسرے کوے نے زمین کو کھودا اور اس کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ جب یہ واقعہ اس کے بھائی نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا ہائے افسوس کہ میری حالت اس کوے سے بھی بری ہو چکی ہے، اس کوے کو پتا ہے کہ اگر اس کا بھائی مر جائے گا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کئی ہزار سال پہلے یہ ایک روش تھی، یہ ایک عادت تھی جو اس بندے کے اندر پائی جا رہی تھی، اور اس زمانے کے اندر وہ بندہ بھی اپنے آپ پر افسوس کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا بھائی مر جائے گا تو اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ کفے افسوس کر رہا تھا، ہاتھوں کو مل رہا تھا کہ ہائے افسوس، مجھ سے اچھا تو یہ کفا ہے جس کے اندر اتنا شعور تو ہے۔ میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ کئی ہزار سال کا عرصہ گزر چکا، 1400 سال تو زمانے نبوت کو ہو گئے، اس سے پہلے بات کی جائے تو 2000 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے، تو یہ ایک کئی ہزار سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ آج کا مقابلہ اس سے کیا کیا جائے گا؟ آج کے نوجوان یا آج کی ٹیکنالوجی کا شعور اور فہم کا ہم مقابلہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ہمارے برابر آ ہی نہیں سکتے۔
وہ ہمارے لیول کے ہے ہی نہیں. لیکن المیہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے یہ سوال کرو, جہاں کے اپنے وجود کے اندر کچھ اپنے ضمیر سے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آج اگر کسی کے گھر میں کوئی والد فوت ہو جائے تو اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی کہ میں نے غسل کیسے دینا. وہ پریشان ہوتا, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے غسل کیسے دینا. یار میرے گھر میں میت ہو گئی, اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, اس کا جنازہ میں نے کیسے پڑھانا ہے, اس کو کفن کیسے دینا ہے, میں نے اس کو غسل کیسے دینا ہے. اس کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد میں نے اس میت کے ساتھ کیا کرنا ہے. اپنے ذہن میں ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ کو عقل و فہم کے ایکسل لیول پر سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ ہماری عقل کو نہیں پہنچ سکتے, ہماری ایجادات کو نہیں پہنچ سکتے. آج غور و فکر کا زمانہ ہے, ہر شخص کے پاس علم ہے, وہ سوال کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے. لیکن جب تحقیق کی جائے, حقیقت حال کو دیکھا جائے, تو آج ہمارا حال وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگوں کا حال ہوا کرتا تھا. تو اپنا محاسبہ کریں, آج ہمارے گھر میں اگر میت ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ ہم گھبرا جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو غسل کیسے دینا. کہاں گئی آپ کی ڈگریاں, کہاں گئی آپ کے وہ بچوں کو پڑھانا جو آپ نے ان کو ویل سیٹ کر دیا, ان کو اچھی آمدن پر لگا دیا, اور آپ نے کہا کہ میرا بچہ کامیاب ہے. جب پوچھا گیا کہ کامیاب کیسے, تو کہا کہ وہ نوکری کرتا ہے, اچھی آمدن آ رہی ہے, اس کا اپنا گھر ہے, اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے ہیں, اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے گھر میں سارے معاملات میں سہولتیں ہیں. ہم نے کامیابی کا معیار یہ بنا لیا. لیکن حقیقت حال کو دیکھیں, آج اتنے کروڑوں ہزاروں سال کے بعد پیدا ہونے کے بعد بھی آج بھی ہم جہالت والی زندگی گزار رہے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. میں اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں, دوست احباب میں بات کیا کرتا ہوں کہ یعنی کہ 100 سال پہلے کی بات کی جائے تو ہمارے بزرگوں کے اندر پھر بھی کچھ روایات باقی تھی. لیکن جب زمانہ جدید ہوتا چلا گیا, گلی گلی کے اندر ہمیں مفتی نظر آنے لگ گئے, گلی گلی کے اندر ہمیں دانی مفکر نظر آنے لگ گئے, تو ہوا کیا, وہ اپنے آپ کو زیادہ سیانے سمجھنے لگ گئے, سمجھدار سمجھنے لگ گئے, اور ان رسومات, ان طریقوں سے ہٹنے لگ گئے جن پر ان کے آباء و اجداد تھے. میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے, 100 سال پہلے کی بات کی جائے, آج ہمارے نوجوان جو کما رہے ہیں, آمدن ہے جن کی, آپ غور کریں, آپ کے آباء و اجداد کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. آپ غور کریں کہ اس وقت ایک کمانے والا تھا, 10 کھانے والے تھے, لیکن سکون ہوا کرتا تھا. اس تھوڑی کمائی کے اندر برکت ہوا کرتی تھی. آج 10 کمانے والے ہیں لیکن پورا نہیں ہو رہا. یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ آج کہا جائے کہ اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے, گھر چھوٹا تھا, افراد زیادہ تھے, لیکن سکون ہوا کرتا تھا. اس وقت سونے کے لیے ان لوگوں کو گولیاں نہیں کھانی پڑتی تھی. آج ہمارا 16 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا بچہ, اس کو نیند کرنے کے لیے گولیاں کھانی پڑ رہی ہے. ہم حیران ہو جاتے ہیں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر, دل یقین یعنی خون کے آنسو روتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر, جب ہم دیکھتے ہیں کہ 16 سال کا بچہ, 20 سال کا بچہ, 25 سال کا بچہ, یہ وہ نوجوان جو اس ملت کا نوجوان تھا, جو اسلام کا مجاہد جس سے بننا تھا, جس نے دین کا نفاذ کرنا تھا, کہ جس کی زبان پر کلمہ جاری ہونا تھا, جس کے ذریعے دین کا نفاذ ہونا تھا. آج ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں, مشاہدے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارا 16 سال کا, 15 سال کا, 20 سال کا نوجوان حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھا رہا ہوگا. آج نوجوانوں کو میں حیران ہو گیا. کچھ بچے آئے میرے پاس, انہوں نے بتایا کہ طبیعت خراب ہے, تو پوچھا کیا بولا شوگر ہو رہی ہے. میں نے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال. میں حیران ہو گیا کہ 20 سال کا بچہ, 20 سال کا نوجوان اس جدید دور کے اندر جب اپنی عقل اور فہم اور علم کو دیکھتے ہوئے وہ 100 سال یا 500 سال پہلے لوگوں کو جاہل سمجھ رہا ہے. لیکن وہ جب سو رہے تھے تو ان کو گولیاں نہیں کھانی پڑتی تھی, آمدن ان کی کم تھی لیکن سکون تھا. آج کا ہمارا نوجوان کما زیادہ رہا ہے, ٹینشنیں اس کو زیادہ آ رہی ہیں, بیماریاں زیادہ لگ رہی ہیں. یہ فرق کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلاف کے, اپنے بزرگوں کے, اپنے ان آباء و اجداد کے ان طریقوں کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا, ہم نے کہا کہ وہ تو جاہل تھے جو یہ کام کر رہے تھے. آہستہ آہستہ کیا ہوا, ہمارے اندر سے وہ چین اور سکون چھنتا چلا گیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کا اطمینان میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہوا ہے. تم جا کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر اپنا اطمینان ڈھونڈ رہے ہو. تم سمجھتے ہو دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھ جاؤں گا تو دل کو اطمینان ہو جائے گا, سکون آ جائے گا. تم گولیاں کھا کر سمجھتے ہو کہ سکون آ جائے گا. تم اچھے بیڈ پر سو کر سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر سکون آ جائے گا. تم اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر سمجھتے ہو کہ سکون آ جائے گا. اللہ فرمایا تمہارا سکون تو ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہوا. جب رکھا ہی نہیں ہوا تو تمہیں سکون ملے گا کیسے؟
فرمایا وہ کس میں رکھا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا تمہارے دلوں کا اطمینان رکھا ہی میں نے اپنی یاد میں تھا۔ پوچھیں، سوچیں ذرا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے دادا پردادا کے اس زمانے کو یاد کریں جب آپ چھوٹے تھے، وہ کیا طرز عمل تھا ان کا، وہ زندگی کیسے گزارا کرتے تھے۔ کم آمدن ہوتی تھی لیکن جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو سنت کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، وہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، وہ اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، سادگی کی زندگی گزارا کرتے تھے، توکل تھا ان کے اندر۔ اگر آمدن کم بھی تھی اللہ کے بھروسے پر وہ زندگی گزار رہے تھے۔ جب وہ اپنے کم آمدن پر اللہ پر توکل کرتے تھے، اللہ تھوڑی آمدن کے اندر بھی برکت عطا فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن آج میرے دوستوں بزرگوں علمیہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج ہم پڑھ لکھ کر اتنے بڑے ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ڈگریاں حاصل کر رہی، لیکن آج اگر ہمارا بھائی فوت ہو جائے، ہمارا والد فوت ہو جائے، ہمارا دادا فوت ہو جائے، تو ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو غسل دے سکیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے کہ کیا کریں، ان کو غسل کیسے دیا جائے۔ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، چاچا نذیر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی اور بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں، آج مجھے غسل دے دیں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ غسل دینے کا کام تو آپ کا تھا، تو آپ کا حال تو اس کمرے سے بھی بدتر ہو گیا، آپ کا حال تو اس زمانے کے جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہوا، تمہارا حال تو ہزاروں سال پہلے بندے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا۔ ان کے پاس تو علم نہیں تھا، ان کے پاس تو شعور نہیں تھا، اس زمانے جاہلیت کے اندر رہتے ہوئے ان کا تو کہا جائے کہ بہانہ تھا کہ ہمارے پاس یہ سارا علم نہیں ہے، آپ کے پاس کیا بہانہ ہے، آپ کے پاس کیا بہانہ ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کے ان طریقوں کو عمل کریں، ان کو چھوڑے نہ، سکون اسی میں تھا۔ اقبال نے کہا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اقبال نے فرمایا کہ تم جو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو دیکھتے ہو اور کہتے ہو تو جاہل تھے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ان کے اندر کون سی عقل تھی، شعور تو ہمارے اندر ہے، دیکھو ہماری تنخواہ اتنی، ہمارا گھر اتنا، ہمارے یہ سارے کہا جائے کہ یہ لائف سٹائل یہ ہو چکا۔ اقبال نے کہا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے، اور میں خواب ہو جاؤ گے، افسانوں خیالات میں بھٹکتے رہو گے، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ کئی سال پہلے اقبال نے یہ بات کہی، آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ان کی بات سچی ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے، اور میں اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ آج یہی حال ہو گیا ہمارا۔ آج مقصد جامعیت ہوتی ہے تو ہم ایک رسومات کے طور پر، یہ ہمارا ریئلٹی یعنی کہ آج ہمارے زمانے کا جو ایک اصل چیز ہے اس کا چہرہ آپ کو دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کی والدہ فوت ہو جائے، اس کے بعد دفنانے کے بعد کیا انسان دل میں اطمینان رکھتا ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی ہے ان کو بچانے کی، میں نے تو فلاں ہاسپٹل میں لے کر گیا، میں نے یہ دوائیاں دی، پوری کوشش کی، تو لہٰذا اب جو اللہ کو منظور تھا میں مطمئن ہو چکا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب وہ قبر میں چلے گئے، اب میرا واسطہ ختم، ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، ہم یہودی عیسائی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی، قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا سے جانے کے بعد اس کا واسطہ ختم ہو گیا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے عالم برزخ کے اندر، تو فرمایا اس کی نظر سب سے پہلے ان لوگوں پر رہتی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے سارے ثواب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے تیجے کے نام پر، 40ویں کے نام پر رسومات کو ایجاد کر دیا، 40ویں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتا۔ یہ ہماری معاشرے کی سوچ میں بتا رہا ہوں۔ جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی زیادہ فوکس کس بات پر ہوتا ہے؟ اس بات پر نہیں ہوتا کہ ہم کہا جائے کہ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، سارے ثواب کے معاملات کر لیں۔ ان کو ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے کہ کھانا اچھا منگوا لیں، کسی پکوان سینٹر سے اچھا کھانا منگوا لیں، ذائقہ اچھا ہو، اور اتنے بندے آئیں کہیں میں بےعزتی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس حال کے اندر یہ پہنچانے والا کون ہے؟ یہ ہم ہیں پہنچانے والے، کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میت کے گھر سے کھانا دیگر لوگوں کا حرام ہے، فرمایا وہ کھانا ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، جو واپس جا نہیں سکتے، فرمایا حق تو ان لوگوں کا بنتا ہے جو ارد گرد رہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر کھانا پہنچائے۔ مجھے بتائیں، ذرا سوچ کے بتائیں، کیا یہ جو طرز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیا 50 سال پہلے 100 سال پہلے یہی طرز نہیں ہوا کرتا تھا؟ اگر کسی گھر میں میت ہو جاتی تھی تو پڑوس والے جا کر کھانا دیا کرتے تھے، 3 دن تک 4 دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن جیسے زمانہ گزرتا چلا گیا، ہم سیانے علم والے غور و فکر والے ہوتے چلے گئے، آباء و اجداد کو چھوڑتے چلے گئے، اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، دنیا کے اندر پھنستے چلے گئے۔ پھر یہی حال تو ہونا ہے، ہمیں نیندیں نہیں آ رہی، سونے کے لیے ہمیں گولیوں کی ضرورت پڑ رہی، ڈپریشن کے ہم شکار ہوئے پڑے۔
کوئی شخص بیماریوں کا کہا جائے کہ وہ رونا رو رہا ہے، کوئی بے روزگاری کا رونا رو رہا ہے، حالانکہ اس عمر کے اندر میں پھر آپ کی خدمت درس کر رہا ہوں کہ انسان خون کے آنسو ہوتا ہے. میں حیرت ہوتی ہے مجھے نوجوانوں کو دیکھ کر، یار اتنے سے نوجوان کو کس بات کی ٹینشن؟ 25 سال کا، 19 سال کا، 30 سال کا یہ نوجوان، اس کو اتنی ٹینشن یا اتنے معاملات، اتنی بے چینی میں مبتلا ہے کہ بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ بات وہی ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. آج ہمارے نوجوان افسانوں میں ڈھلے ہوئے ہیں، وہ خوابوں کے اندر، خیالی دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ریالٹی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی ان کو آئینہ دکھائے، کوئی شیشہ دکھانے کی کوشش کرے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرے، تو ہماری انا اور ہمارا ایگو سامنے آ جایا کرتا ہے. ہم یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہمارے اندر جو علامات پائی جا رہی ہیں وہ زمانے جاہلیت والی پائی جا رہی ہیں. یہ ہمارے اندر یہ معاملات نہیں ہے. آہستہ آہستہ جب ہم نے اپنا آباء و اجداد کو چھوڑا، ہم نے ان رسومات کو، ان افعال و کردار کو چھوڑا، تو تنزلی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج یہ پاکستان یا یہ زمانہ جس محض پر پہنچ چکا ہے، جس لیول اور جس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، بزرگ مجھے بتائیں کہ 50-60 سال پہلے کے یہ معاملات ہوا کرتے تھے؟ کیا گرمی اتنی ہوا کرتی تھی؟ کیا سردی اتنی ہوا کرتی تھی؟ کہ یہ سیلابی، یہ زلزلے کے یہ معاملات اتنے ہوا کرتے تھے؟ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ آج جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا گیا، آباء و اجداد کو گالیاں دینا شروع کر دی، ان کو جاہل کہا جانا شروع کرنے لگ گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب پھر ایسے ہی آیا کرتا. لیکن ہم پھر بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. لہٰذا اپنے آپ کو جگائیں. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. باتیں تو بہت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی، بات کہیں سے موضوع کوئی اور چھڑ گیا. آقا کریم میت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو تم یہ ذہن میں نہ رکھو کہ صرف میں نے اس کی دوائیوں کا معاملہ کر دیا، علاج کا معاملہ کر لیا، دنیا سے چلا گیا تو بس. رسول اللہ نے فرمایا مرنے کے بعد 5 حقوق ایسے ہیں جو اس کے ورثاء پر رہتے ہیں. اگر آپ بیٹے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی، بیٹے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میرا والد فوت ہو گیا، میرا بھائی فوت ہو گیا، میری بہن فوت ہو گئی، تو قبر میں کفنا دیا، اس کی قبر کو ہم نے ماربل لگا دیا، پھول وول لگا دیے، تو ہم نے سمجھا حق ادا کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. فرمایا مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنے کہا جائے کہ اس کو مومن بھائی کو نہ دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ عالم برزخ میں تنہا چھوڑتا ہے. جب دنیا میں ہوتا ہے تب بھی اس کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے، لیکن دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی خیر خواہی کرتا رہتا ہے. لیکن آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے بزرگ، ہم نے اکثر یہ باتیں ان سے سنی کہ جب کھانا کھایا کرتے تھے، میں اکثر یہ ترغیب دلاتا ہوں کہ کھانا کھاتے سے پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے اباء و اجداد کیا کیا کرتے، 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے وہ رومال اکثر بزرگوں کے پاس ہوا کرتا تھا. ہمارے بزرگوں کے پاس کام کرنے کے لیے وہ پرنا ٹائپ جو تھا وہ لیتے تھے. اب جب کھانے کا ٹائم ہوا اس کو سر پہ رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری ددیال کی پشتوں کو بھی بخش دے، میرے ننیال کی پشتوں کو بھی بخش دے، سارے مسلمانوں کو بخش دے. یہ تب ہوا کرتا تھا اس لیے کہ وہ بھولا نہیں کرتے تھے مرنے کے بعد. آج اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم اپنے آباء و اجداد کو کتنا یاد کرتے ہیں. ہم جب ان کا کہا جائے کہ 40واں ہے تب یاد کرتے ہیں، جب ان کا تیجا آتا ہے تب یاد کرتے ہیں، جب ان کا سال کے بعد برسی آیا تب ہمیں یاد آ جاتا کہ اس دن جو ابا جی کا انتقال ہوا تھا، چلے دعا کر لیں. سارا سال یاد نہیں رہتا. یہ کہ ہم نے حق ادا کیا. رسول اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتا، آخرت میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو گناہوں کے پہاڑ لے کر جاتا ہے، گناہوں کے پہاڑ لے کر جاتا ہے. اب وہاں پر وہ پریشان ہوتا ہے قبر کے اندر کہ نماز تو یہاں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ ساری چیزیں تو دنیا کے اندر کرنی تھی. تو کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جاتا ہے، لیکن جب حشر کے میدان میں اٹھے گا سارے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے. فرمایا سارے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ مرا تو تھا گناہ لے کر، کام تو اس نے کوئی کیا نہیں. فرمایا اس لیے کہ جس زمانے کے اندر یہ مرا تھا، یہ مسلمان مرا تھا، یہ ایمان کی حالت میں مرا تھا. اس کو دفنانے والے جو اس کے بھائی تھے وہ مومن تھے، انہوں نے اس کو دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑا. جب دنیا سے چلا گیا اس کے پیچھے دعائیں مغفرت کرتے رہے، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو آج دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں اپنے زندگی کے اندر حق ادا کر دیا، مرنے کے بعد آپ نے کیا حق ادا کیا ہے. تو لہٰذا اپنا طرز بنائیں، کھانے سے پہلے، ناشتہ کرنے سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائیں جو صورتیں آتی ہیں، جو آپ کو آیتیں آتی ہیں، پڑھ کر کہیں کہ یا اللہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو بخشا. یہ طرز اپنا ہے. جب ہم نے چھوڑ دیا تو معاملات یہ ہونے لگ گئے. دوسرا صلاۃ السلام کی باری آئی تو صلاۃ السلام کی فضیلت کا کون منکر ہے؟ کوئی بندہ ایسا مسلمان ہو کہ آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں. ہم میں سے کون پڑھتا ہے؟ ہفتے کے بعد ایک موقع ملتا ہے کہ جمعے کے بعد ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں.
رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن میں تمہیں اپنے قریب کر لوں، اس ہولناک منظر سے بچنے کے لیے تم چاہتے ہو میں اپنی کالی کملی کے اندر تمہیں چھپا لوں، تو فرمایا ایک طریقہ ہے کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھو، کل قیامت میں تمہیں اپنے قریب کر لوں گا۔ تو ہمیں یہ موقع کب ملتا ہے؟ جمعے کے بعد، اس میں بھی ہمارے لوگ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ درود پاک کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے ابھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، تو کھڑے ہو کر کس نے کہا آپ کو واجب یا فرض ہے؟ بیٹھ کر آپ پڑھ لیں۔ جب ہمارے بزرگ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو صلاۃ السلام فرض یا واجب تو نہیں ہے نا، وہ تو بیٹھ کر بدر جوڑا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں شیطان وہ چیز ڈال کر کہ کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے، یہ شرک ہے، یا اپنے ذہن کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بیٹھنے سے بھی ہمیں بھگا دیتا ہے۔ تلبیس ابلیس جو 2-3 جمعوں کے اندر آپ کو میں نے خدمت میں عرض کیا کہ شیطان اچھے اعمال برے اعمال مزین کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ ہم درود و سلام کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، دل میں مطمئن ہو جاتے ہم نے جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھا اس لیے کہ یہ حرام کام تھا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا کہا جائے کہ غلط تھا تو بیٹھ کر پڑھنا تو جائز تھا نا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو ہفتے کے بعد کھڑے ہو کر تمام عاشقان مصطفیٰ امت مصطفیٰ کے لوگ آقا کریم علیہ السلام پر اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، بیٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ لیکن یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو ہمیں کبھی نہیں ملتی، صرف ایک ہفتے کے بعد ملتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ درود و سلام پڑھیں۔ تو کہتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ کہیں آرام سے